بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا یوں ہے کہ حکومت اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی ہے۔ خان صاحب کو بچانے والے بھی ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں اور ان کو گرانے والے بھی لگتا ہے ان کے کہیں آس پاس ہے، اور یہ دو گروپوں کی لڑائی ہے جو پہلے شاید کبھی ایک ہو، لیکن اب یہ لگتا ہے کہ وہ ہرگز ایک نہیں، اور یہ شک خود خان صاحب کو بھی ہے کہ ان کی جڑیں کاٹنے والے بھی اندر موجود ہیں۔ تو دیکھا جائے تو ایک طرف حکومت بچانے کی تگ و دو اور بھاگ دوڑ بھی نظر آتی ہے، اور دوسری طرف حکومت کے خلاف بھی جو ماحول بن چکا ہے یا بن رہا ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طرف سے ہلا شیری مل رہی ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جو خان صاحب کی مدد پر کمر بستہ ہے، جو 3 سال پرانی سنبھال کر رکھی گئی ایک ویڈیو کو بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے وائرل کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں خان صاحب کا فائدہ ہے یا نقصان۔ بظاہر اراکین اسمبلی کی ویڈیو سے حکومت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن اس میں بہت سے اہم پہلو نظر انداز کیے گئے ہیں، جس کے بعد لگتا یوں ہے کہ یہ ویڈیو حکومت کے گلے پڑ گئی ہے۔ ایک ایسی ویڈیو جس کے وجود کا خود خان صاحب نے تذکرہ کیا 2018 میں، بلکہ اس ویڈیو کے اہم کردار کو ڈرائی کلین کر کے وہ اپنی حکومت کا پچھلے 3 سال سے وزیر بنا چکے ہیں۔ تو کسی نے شاید کہا ہوگا کہ ایک وزیر کی قربانی دے کر ہائی مورل گراؤنڈ لینا زیادہ ضروری ہے، لیکن ان کا مطمع نظر اس وقت سینٹ الیکشن ہے، تو خان صاحب کو تاکہ خان صاحب کو سینٹ میں کامیابی دلائی جائے جو اس وقت اعداد و شمار کے مطابق بنتی ہے، خفیہ بیلٹنگ کی صورت میں وہ برتری کم ہو سکتی ہے۔ تو سب سے زیادہ خطرہ خان صاحب کو اپنے اراکین سے ہے، اس کے بعد اتحادی جماعتوں سے ہے جو حکومت کے اتحادی ہوتے ہوئے بھی نمبر گیم کو الٹا سکتے ہیں۔ اب دوسرا گروپ وہ ہے جو نہ سینٹ الیکشن کو فورس ہی کر رہا ہے، نہ وہ حکومت کو اقتدار میں دیکھنے کا خواہ ہے، اور حکومت مخالف قوتوں کو کہیں نہ کہیں اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں سرکاری ملازمین پر جو آنسو گیس کے گولے برسائے گئے، ان پر جو شیلنگ کی گئی، اور پورا اسلام آباد میدان کارزار بنا رہا، ڈی چوک سے لے کے پارلیمنٹ تک اور ریڈ زون میں جانے تک جو جھگڑا ہوا، جو مناظر پوری قوم نے دیکھے، وہ مناظر کریٹ کیے گئے۔ بڑا آسان کام تھا، سرکاری ملازمین نے احتجاج کرنا تھا، انہیں احتجاج کرنے دیا جاتا، جس طرح دیگر بہت سے لوگ اسلام آباد میں کئی روز سے سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، لیکن باقاعدہ انہیں روک کر ان پر آنسو گیس برسا کر ایک ماحول کریٹ کیا گیا، کیونکہ اس کی بڑی وجہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے جو حکومت کے گلے پڑ چکا ہے۔ وہ ویڈیو جو حکومت نے کل بڑے تمطراق سے جاری کی تھی، اس ویڈیو کے حوالے سے کئی اہم سوال اٹھائے گئے ہیں، کیونکہ وہ ویڈیو بظاہر بیک فائر ہو چکی ہے۔ تو آج ضروری تھا کہ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹائی جائے۔ اب چونکہ اس ویڈیو میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ چکے ہیں، وزیر اعظم پر بھی یہ الزام ہے کہ ان کے پاس انہیں 3 سال پہلے اس ویڈیو کا علم تھا، لیکن 3 سال بعد آج سینٹ کے الیکشن سے پہلے انہوں نے اس ویڈیو کو جاری کرنا کیوں ضروری سمجھا، لیکن وہ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ انہیں کسی ویڈیو کو کوئی علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک پر بھی الزام ہے کہ انہوں نے اراکین اسمبلی کو پیسے دیے، اسپیکر کے پی کے آفس میں دیے، تو اسپیکر کے پی کے جو اب اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، تو سبھی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ اس معاملے میں ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے۔ اب خان صاحب نے تو 2-4 ہاتھ آگے جا کر اس معاملے کو نہ صرف نپٹانے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے ایک اور بڑا دھماکہ کیا ہے۔ پہلے تو انہوں نے اس ویڈیو کے حوالے سے کسی بھی نالج کا یا باعلم ہونے کا انکار کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے سینٹ میں ووٹ کا نیا ریٹ بھی نکال دیا۔ یہ سوال پوچھنا کہ ویڈیو میرے پاس تھی، میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی تو وہ جو ہم نے 20 لوگ نکالے تھے انہوں نے 2 نے تو میرے پہ کیسز کیے ہوتے، میں عدالت میں کیوں نہ یہ ویڈیو لے جاتا اگر میرے پاس ہوتی۔ ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا۔ اس وقت بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل الرحمان، یہ سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے، اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا اس نے۔ گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے، ہمارے لیے اپنی جتنی ہماری سیٹیں ان سے زیادہ
ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। जबकि मैं आज आपको कह रहा हूं कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे। अभी मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि हम ज्यादा सीटें ले सकते हैं। तो जब इस मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि सेनेट इलेक्शन में वोट बिक रहे हैं और उसकी कीमत इतनी है, तो फिर इस मुल्क के ईवानों की क्या इज्जत और तौकीर रह जाती है। तो मेरा गुमान ये है कि खान साहब अब भी सुनी सुनाई बात करें। उन्हें किसी ने बताया होगा कि इतना पैसा चल रहा है, वरना इसका भी कोई ना कोई सबूत होता तो अवाम के सामने रख चुके होते। खुद खान साहब ने जब इस वीडियो के हवाले से लाइलमी का दावा किया तो उसका पोल भी खुल गया। लेकिन खान साहब की यह बात अगर मान भी ली जाए कि 2018 के सेनेट इलेक्शन में उनके अरकान की पैसे पकड़ते हुए वीडियो खान साहब ने देखी नहीं थी या उनके इल्म में नहीं थी या वो भूल गए होंगे, तो ये मानी जा सकती है बात, क्योंकि जिनको उनकी अहलियत याद कराए कि वो इस मुल्क के वजीर आजम है और इस मुल्क के मसाइल हल करना उनकी जिम्मेदारी है, जिनको रुपए की वैल्यू गिरने का पता टेलीविजन से चलता है, हालांकि रुपया खुद हुकूमत ने गिराया था, और जिनको इख्तिदार में आने के बाद पता चलता है कि मुआशी हालात कितने खराब हैं, तो जिनको अपनी बातों और कामों का पता ही दूसरे लोगों से चलता है, वो सुनी सुनाई बात पर इतने यकीन से गुफ्तगू करते हैं कि जैसे वो ऐनी शाद हो। तो वो अगर ये कहते हैं कि उन्होंने पहली बार वीडियो देखी है तो मान लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है यार। तो मीडिया से जो बहुत से लोग नाराज हैं वो किसी वजह के बगैर नाराज नहीं है। वजह यह कि मीडिया बहुत सी ऐसी बातों को याद दिला देता है जो बहुत से लोगों को भूली होती हैं। वीडियो सामने आई तो उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया और लिखा कि वीडियोस में वो शर्मनाक तरीका नुमाया है जिसे सियासतदान सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम ने मजीद लिखा कि पीडीएम नामी साजिशी ग्रुप अब करप्शन दोस्त निजाम की हिमायत के जरिए यही सब कुछ तो बचाना चाहता है। हम बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इस सिलसिले के खात्मे के लिए पूरी तरह पुरअज़म हैं। मगर क्या वजीर आजम को भी इस वीडियो का आज ही पता चला या तहरीक इंसाफ की क़यादत को पहले से इस वीडियो का पता था? अप्रैल 2018 में इमरान खान ये बता चुके थे कि उनके पास वीडियो है। कि एक पार्टी 30 अपने एमपीज को करप्शन के ऊपर निकालते हैं। हमें पता तो पहले चल गया था। हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है। आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। 2018 के सेनेट इंतखाबात में हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी के 2 अरकान सेनेटर मुंतखब हो गए, हालांकि उनके सूबाई असेंबली में सिर्फ 7। हमारे पास उनके भी नाम आ गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि क्या बाकी पार्टीज में हिम्मत है इन लोगों को निकालने की? हम इंतजार कर रहे हैं कि बाकी पार्टीज भी कोई कदम उठाएं। मगर आज जो वीडियो सामने देखिए, कई दफा होते हैं कि हमने भी सुना था कि वीडियोस हैं, लेकिन मैंने देखी नहीं थी। मैंने भी सुना हुआ था। मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ। सेनेट के इलेक्शंस में गो कि मैं कैंडिडेट नहीं था उस वक्त, मेरी टर्म रहती थी, लेकिन आज जब हमने सब अपनी आंखों से देखा है, मैंने पहली दफा देखा है। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहली दफा देखा होगा और इसीलिए ये फैसला हुआ कर रही। अगर आपने नहीं देखी थी, मैं मान लेता हूं आपने नहीं देखी होगी, मगर वजीर आजम ने तो तकरीर की कि हमारे पास वीडियो है जिसमें आप पैसे गिन रहे हैं, तो वजीर आजम ने बगैर देखे ये दावा कर दिया, तो पार्टी में किसी ने भी नहीं देखी थी? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है शासिब। देखिए, कई बातें होती हैं जो कि आपके जो बड़े कंफर्म सोर्सेज से आपको पता चलता है तो आप उसका जिक्र करते हैं, और अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो भी देखी थी। आज तो ये है वो एविडेंस जिसके मुताबिक खान साहब खुद इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने 2008-18 में वो वीडियो देख रखी थी। खुद उन्होंने लोगों को नोट गिनते देखा, तो उसके बाद किसी बात की क्या गुंजाइश रह जा सकती है? लेकिन वो कहते हैं ना, ख्वाजे दा गुआ ख्वाजा, तो हम ख्वाजा ही कह सकते हैं। कुछ और कहेंगे तो बहुत से लोग बुरा मान जाएंगे कि देखिए मिसाल भी दी तो किसकी दी। तो हकीकत हाल ये है कि हुकूमत का एक और बड़ा झूठ मीडिया ने रंगे हाथों पकड़ लिया है। खुद खान साहब ये इकरार कर चुके हैं कि उनके पास वीडियो मौजूद है या उन्होंने वीडियो देख रखी है जिसमें उनके लोग नोट गिन रहे हैं, लेकिन 3 साल बाद वीडियो जारी करके तासुर दिया जा रहा है कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था कि उनका एक वजीर उस मकरू धंधे का हिस्सा है। अब चूंकि यह सवाल उठ गया है कि अगर खान साहब को इल्म था कि इस वीडियो में किसने माल पकड़ा है, तो फिर उसमें से एक शख्स को 2-2.5 साल से खैबर पख्तूनख्वा का वजीर कानून क्यों बनाए रखा? तो हुकूमत इसका जवाब नहीं दे पा रही, सवाए इस बात की कि सानू तो पता ही नहीं सी। और हद तो ये है कि खान साहब मान भी रहे कि वीडियो देख रखी थी,
لیکن آج وہ اس بات سے انکار بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو دیکھ رکھی تھی. تو دونوں بیان خان صاحب کے ہیں. ایک میں فرما رہے ہیں کہ ویڈیو موجود ہے, انہیں علم ہے, اور آج خان صاحب کہتے ہیں کہ ویڈیو ہوتی تو میں عدالت لے جاتا. اور دوسرے وزیر صاحب جن کے بارے میں نے کہا خواجہ کا گواہ خواجہ, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب سنی سنائی بات کر رہے ہیں, انہوں نے پہلی بار ویڈیو دیکھی ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. حکومت کے مشورے بڑے نادر ہوتے ہیں. 2 کی جگہ 1 روٹی کھائیں, چینی کم استعمال کریں, ٹماٹر نہیں مل رہا تو دہی استعمال کریں, پیٹرول کم استعمال کریں. اس کے بعد پیش خدمت ہے شبلی فراز صاحب کا سرکاری ملازمین کو ایک نادر مشورہ, وہ جو تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کریں, انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں. سر گرفتار لوگوں کو رہا کروائیں. سر ہم 23,000 میں کیا خرچے کم کریں انہیں بتائیں آپ. سر تک لگی کم نہیں کر رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. یعنی جس کا وزیر اعظم اس ملک کا وہ یہ کہے کہ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا, حالانکہ ان کی تنخواہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے, اور بہت سے وفاقی وزراء اور بہت سے مشیران لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں, لیکن وہ بھی روتے رہتے ہیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اور سرکاری ملازمین جن کے اخراجات خود حکومت مانتی ہے کہ 100% بڑھ گئے ہیں, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گئے ہیں جب سے روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے. خود خاص صاحب نے کہا مہنگائی ہوتی ہے جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو یہ تو ماننے کہ روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے, مہنگائی بھی ہوئی ہے, تو پھر جن کی تنخواہیں بڑی نہیں ہے ان کے لیے تو حالات پھر بہت ہی خراب ہو گئے. وہ اگر تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کریں تو جواب یہ کہ اخراجات کم کرو. تو اس سے لگتا یوں ہے کہ وہ جو تبدیلی کی بات خاص صاحب کرتے تھے, وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہمیں پھر پتھر کے دور میں واپس بھیج دیں. جن کے پاس اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ دینے کے لیے 50 کروڑ ہے. ابھی خاص صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اراکین اسمبلی کو 50 کروڑ دیں گے, جو روزانہ بیٹھ کے 40-50 ترجمان یہ دعوے کرتے ہیں کہ جناب ہم نے خزانہ بھر دیا ہے. جب نواز شریف گیا تھا وہ تو خزانہ خالی تھا. آج ہم نے معیشت کو درست سمت پہ ڈال دیا. ان کے پاس عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے نہ کوئی نیا عمل ہے نہ کوئی پیسہ ہے. تو اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی حقوق مانگنے نکلے تو اس پر لاٹیاں برسائیں, آنسو گیس سے شیلنگ کریں. کسان نکلے, پچھلے دنوں نکلے تھے مطالبات کے حق میں, تو ایک کسان مار دیا تھا. آج سرکاری ملازمین نکلے ہیں تو ان پر آنسو گیس کے ایکسپائر گولے برسا دیے. درجنوں ملازمین بے ہوش ہوئے ہیں. تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, حکومت ہر مسئلے کو ایسے ہینڈل کرتی ہے کہ وہ چھوٹا سا مسئلہ بھی ایک پہاڑ بن جاتا ہے, ایک بحران بن جاتا ہے. اور اس لاپرواہی کے پیچھے وہی ایٹیچیوڈ ہے وہ جس کی تان مخالفین پر ٹوٹتی ہے, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر حکومت پر کوئی کرٹیسزم کر رہا ہے یا کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے, مہنگائی کی بات کر رہا ہے یا کوئی رود ہو رہا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تو اپوزیشن ہے. تو جن کا دعویٰ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنانے کا تھا, کیا وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا ریاست مدینہ میں یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو اسکینڈل کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں حامد میر, اور گفتگو سنتے ہیں. اور سینیٹر ولید اقبال ان کے ساتھ موجود ہے. حکومت کا موقف جانتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے, واچ دس. پختونخوا اسمبلی کا ایک ایم پی اے سب کو پتا تھا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں. اس کے بعد اس نے پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف میں شامل ہو گیا. اب جب 2021 میں اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو اس سے استعفیٰ لے لیا گیا. تو کیا بات ختم ہوگی؟ جب آپ کو پتا تھا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں 2018 میں, آپ نے اس کو پارٹی کا ٹکٹ کیوں دیا, اس کو وزیر کیوں بنایا؟ اس کی پوچھ تاچھ کون کرے گا؟ اس سوال کے جواب میں ایک سوال جو براہ راست اٹھتا ہے وہ تو یہ ہے
کہ اگر یہ اوپن بیلٹ ہو تو یہ کہانی نہ ہونا پھر تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا اوپن بیلٹ کی یہ بات تو اوپن بیلٹ کے حق میں جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اگر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی والا جو محاورہ ہے, سب سے پہلی بات تو اس میں یہ آتی ہے کہ اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ یہ اوپن بار بار بیلٹ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ذاتی طور پہ پتا ہے, میں نام بتا سکتا ہوں لوگوں کے جنہوں نے 2018 میں عمران خان صاحب کو ویڈیو دکھائی تھی ان ایم پی ایز کی ویڈیو دکھائی تھی تو انہوں نے کارروائی کی تھی ان کے خلاف, اور ان کو پتا تھا کہ اس میں یہ سلطان محمد صاحب بھی شامل ہے. دیکھیں جی میں اس تفصیل سے واقف نہیں ہوں تو میں ہوں نا واقف, میں جس سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں تو جس تفصیل سے میں واقف نہ ہوں میں اس کا مفروضے پر تو میں جواب نہیں دے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے صرف آپ کو سوال کیا, اس لیے میں نے سوال شبلی مجھے تو یہی پتا نا کہ وہ آ جائے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر یا میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں تھی. بہرحال میں نے کہا نا جی میرے پارٹی چیئرمین کے علم میں, اگر میں مفروضے پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے پارٹی چیئرمین کے اگر علم میں تھی بھی تو جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا پارٹی چیئرمین کی جورسڈکشن اپنی پارٹی کے لوگوں پہ ہوتی ہے, انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ تو فوراً کارروائی کر دی. اور اب یہ آج اگر یہ انکشاف ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے وزیر کی بھی جو ہے استعفیٰ جو ہے لیکن اس بندے کو کس نے لے لیا. لیکن میں پھر واپس اسی پہ آتا ہوں, اس بندے کو کس نے میں واپس اسی پہ آتا ہوں کہ جی یہ اگر اوپن بیلٹ ہوتا تو یہ کہانی نہیں ہوتی. دیکھیے خان صاحب نے اگر جان بوجھ کر کرپشن میں ملوث افراد کو اپنی پارٹی میں شامل کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے تھے اور وزیر اعظم بن گئے. اب یہ کرپشن کا خاتمہ, تبدیلی, یہ سارے سیاسی نعرے ہیں. وہ کہتے ہیں مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں, تو اب کیا ضرورت ہے انہیں یہ ماننے کی یا پہچاننے کی کہ کسی شخص نے پیسے لیے تھے اور اب وہ اس کا وزیر ہے. نکال بار کر ایک ویڈیو دکھائے کہ جناب ایک بندہ پیسے لے رہا ہے, یہ ہمارا وزیر قانون ہے, اس سے استعفیٰ مانگ لے تو ہائی مورل گراؤنڈ. اس ملک کی یہ ایک اور تلخ حقیقت ہے کہ کس طرح پہلے لوگوں کو کرپٹ کیا جاتا ہے, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے, پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے, جب کام نکل جاتا ہے تو پھر انہیں ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر پھینک دیتے ہیں. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں, وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی ویڈیو بھی اسی طرح بنائی گئی تھی جب وہ ذرا بے قرار ہو رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں, تو انہیں بھی ایک ویڈیو کی ہلکی پھلکی جھلک کرا دی گئی جس کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے. اب بات ذرا تلخ ہے مگر سچ پر مبنی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارا سسٹم ایسا ہے اور اس سسٹم میں تابع دار لوگ ہمیشہ گڈ بکس میں رہتے ہیں. اور خیبر پختونخوا کا وزیر قانون تو ایک مثال ہے. اب پتہ نہیں اور کتنے لوگ ہوں گے جن کی ویڈیوز ہوں گی, جن کا کوئی نہ کوئی ایسا مواد ہوگا جس کی بنیاد پر انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہوگا, انہیں ساتھ ملایا گیا ہوگا. تو کرپشن کے اس حمام میں سارے ننگے ہیں. اگر کوئی ننگا نہ ہو یا نہ ہونا چاہیے تو سسٹم اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. تو خان صاحب کی ٹوکری میں پتہ نہیں کتنے ایسے انڈے جمع ہوں گے جو گندے ہیں, جن کو پہلے کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر ریموٹ کنٹرول سے چلایا جاتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. سینٹ الیکشن سے پہلے حکمران جماعت کو زبردست جھٹکا. پنجاب کے ممبرز بائی اسمبلی خرم لغاری نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. خبر یہ ہے کہ پنجاب سے تحریک انصاف کے 40 سے 50 اراکین اسمبلی پارٹی سے ناراض ہے اور بغاوت پر آمادہ ہیں. یہ اراکین پارٹی قیادت سے وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے سخت ناراض ہے. سینٹ الیکشن میں وہ قیادت کو اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں تحریک انصاف کو سینٹ کی 6 سیٹیں ملنے کا امکان ہے, جن میں سے ایک پر مسلم لیگ کاف کا حق تسلیم کر لیا گیا ہے, جبکہ 5 نشستیں تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں اگر تحریک انصاف کے سارے اراکین اور اتحادی اپنی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیں. لیکن اصل گڑبڑ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے ایک رکن اسمبلی جو کہ ینگسٹ رکن اسمبلی ہیں, خرم لغاری, انہوں نے باقاعدہ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اکیلے نہیں, ان کے ساتھ کئی اراکین اور بھی ہیں جو اگلے چند گھنٹوں یا دنوں میں پارٹی چھوڑ دیں گے. خرم لغاری مظفر گڑھ سے آزادانہ حیثیت سے الیکٹ ہوئے تھے, وہ کافی عرصے سے پارٹی کے ساتھ ناراض ہیں. انہیں منانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ مان نہیں رہے, اور آخری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور پریس کانفرنس میں اپنے مستعفی ہونے کا یا پارٹی سے الگ ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں. اب شنید یہ ہے
کہ ان کے ساتھ مزید 5 اراکین اسمبلی ہیں. یہ خود انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ 5-6 لوگ اور ہیں جو پارٹی کو خیرباد کہہ سکتے ہیں. اب اگر کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، یہ وہی لوگ تھے جو جہانگیر ترین کے جہاز میں سوار ہو کر بنی گالا پہنچے تھے یا انہیں پہنچایا گیا تھا. تو پنجاب اسمبلی کے سب سے کم عمر رکن اسمبلی خرم لغاری کو اس بات کا بھی صدمہ ہے کہ خان صاحب نے یوتھ کا نعرہ لگایا تھا، لیکن اب وہ یوتھ انہیں بھول گئی ہے. جنہیں وہ ٹائیگرز کہتے تھے وہ ٹائیگرز کہیں جنگل میں کھو گئے ہیں. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں ایک بار پھر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ممبران اسمبلی وہ اہم رول پلے کریں گے. یہ سینٹ الیکشن ان کے لیے پہلے بھی فروٹفل ہوا تھا اور اب بھی فروٹفل ہونے جا رہا ہے. جنوبی پنجاب کے اراکین اسمبلی نے حکومت سے ناراضگی ظاہر کر کے پنجاب میں تحریک انصاف کا سکور یا جسے پوزیشن کہتے ہیں وہ خراب کر دی ہے. اب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ان اراکین کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ڈالے گئے ہیں. خان صاحب نے بھی ٹاس دیا کہ منا لے انہیں، ہو سکتا ہے منا بھی لے، لیکن اس سے پہلے بھی 20 اراکین ایسے ہیں پنجاب اسمبلی میں جو کہ بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں. تو ایک باغی گروپ پہلے سے موجود ہے. وہ ممبران جنہوں نے انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن جیتا اور اس کے بعد وہ حکومت کے ساتھ مل گئے، وہ اس سینٹ الیکشن میں نمبرز گیم میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں. اگر تو خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو حکمران جماعت کی جو سینٹ میں متوقع نشستیں ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ ناراض اراکین کی تعداد اچھی خاصی ہے اور وہ بائی پاس کر سکتے ہیں. تو اراکین کی تعداد کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو اس وقت نمبرز گیم ہے اس میں تحریک انصاف سینٹ کی سب سے بڑی جماعت ہو سکتی ہے. لیکن مجموعی طور پر چونکہ اپوزیشن سینٹ الیکشن مل کر لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور امکان اس بات کا ہے کہ سینٹ میں اپوزیشن کی مجموعی سیٹیں حکومت سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو کانٹے کا میچ پڑنے والا ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی سینٹ الیکشن پر پورا زور لگا رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ کئی بار ٹیلی فون پر رابطے کر چکے ہیں اور سینٹ میں اپوزیشن کی حکمت عملی طے کر رہے ہیں، یعنی جمع تفریق کی جا رہی ہے. تو حکومت نے سینٹ کو جتنا سیریس لیا ہے اپوزیشن نے بھی اسے اتنا ہی سیریس لیا ہے. حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ سینٹ میں انہیں اکثریت مل گئی تو وہ قانون سازی کر سکیں گے اور اپنے جھنڈے کو جو 2.5 سال سے 1 انچ نہیں بڑھا آگے بڑھا سکیں گے، جن میں وہ بار بار نعرہ لگاتے ہیں کہ جی ہم احتساب نہیں کر پاتے، قوانین سخت نہیں ہیں، انہیں سخت بنانے کی ضرورت ہے. تو حکمران جماعت کو جو اصل خدشہ یہی ہے جس کی وجہ سے زور لگایا جا رہا ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو جائے کہ اس کے اتحادی اور باغی اراکین وہ سینٹ میں حکومت کی پوزیشن کو خراب کر سکتے ہیں. تو حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اس کے لیے سپریم کورٹ بھی گئی ہوئی ہے کہ سینٹ الیکشن کو اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جائے. ایک صدارتی آرڈیننس بھی جاری کیا جا چکا ہے. اب اگر سپریم کورٹ یہ رولنگ دے دیتی ہے کہ الیکشن اوپن ہوں گے، خفیہ رائے شماری نہیں ہوگی، تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے زیادہ فائدہ حکمران جماعت کو ہوگا. اراکین اسمبلی فلور کراسنگ کر سکیں گے، لیکن خفیہ رائے شماری کی صورت میں سینٹ حکومت کے ہاتھ نہیں آئے گا. تو دوسری جانب پنجاب میں سینٹ الیکشن کی کامیابی کے لیے اپوزیشن حکومتی جماعتوں نے اراکین سے رابطوں کا سلسلہ تیز کر دیا. کچھ جماعتوں کی جانب سے سینٹ کے امیدواروں کے نام بھی فائنل کیے جا رہے ہیں. سینٹ انتخابات کے لیے پیپل پارٹی نے سندھ سے امیدواروں کے نام شارٹ لسٹ کر لیے اور پیپل پارٹی کی جانب سے سندھ سے سینٹ کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں پیپل پارٹی 22 امیدواروں کے کاغذات جمع کرائے گی. ذرا یہ کہتے ہیں کہ سندھ سے شہری رحمان، فاروق اشنائک، سلیم مانڈی والا ممکنہ امیدواروں میں شامل ہے. جام، مہتاب ڈہر، شہادت اوان، ایڈوکیٹ تاج حیدر کو بھی ٹکٹ ملنے کا امکان ہے. تو پیپل پارٹی ملک بھر سے سینٹ الیکشن کے لیے 30 سے زیادہ درخواستیں وصول کر چکی ہے. اب جی ڈی اے کی جانب سے بھی سینٹ کے حتمی امیدوار کا آج فیصلہ متوقع ہے اور امکان ہے کہ جی ڈی اے کے سید صدر الدین شاہ راشدی کے نام پر اتفاق ہو جائے گا. دوسری جانب ذرائع کہتے ہیں پنجاب میں سینٹ انتخابات کی کامیابی کے لیے تحریک انصاف کے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے اور ٹیمیں میدان میں اتار دی گئی ہیں. وزیر اعلیٰ نے خود گزشتہ چند دنوں میں 50 سے زائد اراکین اسمبلی سے ملاقاتیں کی ہیں اور پنجاب میں تحریک انصاف کو 6 سیٹیں ملنے کا امکان ہے اور درجن سے زائد افراد ٹکٹ کے حصول کے لیے آگے آ چکے ہیں اور جن کے نام ابھی سامنے آئے ہیں ان میں سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، ظہیر عباس، سیف اللہ نیازی، جلال الدین رومی اور حسام الدین کھوسا شامل ہیں.
اور اس کے علاوہ ڈاکٹر زرکا، تنزیل عمران، جمشید اقبال چیمہ بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ حکومتی رہنما میں بابر اعوان، شہزاد اکبر اور ثانیہ نصر کے بھی نام متوقع ہے، جبکہ مسلم لیگ کاف کے لیے کامل علی آغا کے نام پر وزیر اعظم جو ہے وہ اتفاق کر چکے ہیں کہ یہ سیٹ کاف لیگ کو دے دی جائے۔ تو یہ ایک سیٹ ہے جو کاف لیگ کو امکان ہے کہ سیٹ مل جائے گی۔ پنجاب میں تحریک انصاف کو تقریباً 205 سے زائد اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سینٹ الیکشن کے بعد وزیر بننے کے خواہشمند رہنما وہ بھی جوڑ توڑ کر رہے ہیں۔ تو جہاں خفیہ بیلٹ کی صورت میں مسلم لیگ نون کے متعدد اراکین کے حکومتی امیدواروں کو ووٹ ملنے کا امکان ہے، وہیں حکومت اپنے ناراض رہنماؤں کو منانے کے لیے کوشاں ہے۔ اور چونکہ جنوبی پنجاب ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا نقب لگ چکی ہے، اور جنوبی پنجاب ایک بار پھر فیصلہ کن رول ادا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا ہے، اور شیڈول کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلی میں پولنگ جو ہے وہ 3 مارچ کو ہوگی، یعنی 3 مارچ کو الیکشن ہوگا صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک، اور شیڈول جاری کر دی گئی۔ اس کی اور بھی تفصیلات ہیں جو کہ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے جاری کی جا چکی ہیں۔